بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی دکھاؤ گے۔ بس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا وہ تمہارے چہرے بدنما کر دیں اور مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اسے بالکل تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اسی روش کو دہرائیں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے، نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اجلت پسند ہے تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جلد دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مسموم اور راندے درگاہ ہو کر بھسم ہو جائے گا۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی صحیح درکار ہے وہ اتنی صحیح کرتا ہے،
اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی۔ ہم دنیا میں ان کی بھی اور ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور دعا کرو پروردگارا ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے۔ اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور قریبی ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید بھی ہو، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکے تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سینے بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے، اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باس پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب کی برائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ
किसी और को माबूद ना बनाओ, वरना मलामत का निशाना और रांदे दरगाह बनाकर जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। ए मुशरिकीन, क्या तुम्हारे रब ने तुमको बेटों के लिए चुन लिया और खुद फरिश्तों को बेटियां बना लिया? बतहकीक तुम लोग बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात करते हो। और हमने इस कुरान में दलाइल को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है ताकि ये लोग समझ लें, मगर वो मजीद दूर जा रहे हैं। कह दीजिए, अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो वो मालिक अर्श तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करते। पाकीज़ा और बालातर है वो उन बातों से जो ये लोग करते हैं। सातों आसमान और जमीन और उनमें जो मौजूदात हैं सब उसकी तस्बीह करते हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी सनह में तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। अल्लाह यकीनन निहायत बुर्दबार माफ करने वाला है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक नामरई पर्दा हाइल कर देते हैं, और हम उनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं कि वो कुछ समझ ही ना सकें, और उनके कानों में संगीनी कर देते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अपने यकता रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से अपनी पीठ फेर लेते हैं। हम खूब जानते हैं कि जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, और जब ये लोग सरगोशियां करते हैं तो ये जालिम कहते हैं, तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी की पैरवी करते हो। देख लें, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह की मिसालें बनाई हैं। बस ये गुमराह हो चुके हैं, चुनाचे ये कोई रास्ता नहीं पा सकते। और वो कहते हैं, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? कह दीजिए, तुम ख्वाह पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई ऐसी मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में बड़ी हो, फिर भी तुम्हें उठाया जाएगा। बस वो पूछेंगे, हमें दोबारा कौन वापस लाएगा? कह दीजिए, वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर हिलाएंगे और कहेंगे, ये कब होगा? कह दीजिए, हो सकता है वो वक्त करीब हो जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी सना करते हुए तामील करोगे, और उस वक्त तुम्हारा ये गुमान होगा कि तुम दुनिया में थोड़ी देर रह चुके हो। और मेरे बंदों से कह दीजिए, वो बात करो जो बेहतरीन हो, क्योंकि शैतान इनमें फसाद डलवाता है। बतहकीक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज्यादा बाखबर है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उनका जामिन बनाकर नहीं भेजा। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आसमानों और जमीन की मौजूदात को बेहतर जानता है, और बतहकीक हमने अंबिया में से बास को बास पर फजीलत दी है, और दाऊद को हमने ज़बूर अता की है। कह दीजिए, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझते हो उन्हें पुकारो, बस वो तुमसे न किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न ही उसे बदल सकते हैं। जिन माबूदों को ये पुकारते हैं वो खुद अपने रब तक रसाई के लिए वसीला तलाश कर रहे हैं कि उनमें कौन ज्यादा करीब हो जाए, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से खाइफ भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का अजाब यकीनन डरने की चीज है। और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम कयामत के दिन से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब में मुब्तला ना करें। ये बात किताब तकदीर में लिखी जा चुकी है, और निशानियां भेजने से हमारे लिए कोई माने नहीं है।
سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے چھٹلایا ہے، اور مثلاً سمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہا مجھے بتاؤ، یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً مکمل سزا ہے، اور ان میں سے تو جس جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دو چار کر سکتا ہے کر، اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل روزی تلاش کرو، اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے؟ آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے گا؟ اور بتحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکھا دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو۔ یہ ایک زائد عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور یوں کہیے، پروردگارا، تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روح گردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے، ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے، روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے، اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے، اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اور باتحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے اور کہنے لگے، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شگافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ خود آپ کا زوم ہے، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے، پاک ہے میرا رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے،
وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے۔ یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون، میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پس فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ہی ساتھ غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے، تم خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے، جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا پروردگار، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں، اور کہہ دیجئے، ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی کما حقہ بیان کرو۔ ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس نے کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے، اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔
बस अगर ये लोग इस कुरानी मजमून पर ईमान ना लाए तो उनकी वजह से शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंज में अपनी जान से हाथ धो बैठे। रुए जमीन पर जो कुछ मौजूद है उसे हमने जमीन के लिए जीनत बनाया ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है, और उस पर जो कुछ है उसे हम कभी बंजर जमीन बनाने वाले हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्याल करते हैं कि गार और कब्बे वाले हमारी काबिल ताज्जुब निशानियों में से थे? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बारगाह से रहमत इनायत फरमा और हमें हमारे इक़दाम में कामयाबी अता फरमा। फिर कई सालों तक गार में हमने उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देख लें कि उन दो जमातों में से कौन उनकी मुद्दत क़याम का बेहतर शुमार करती है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हकीकी वाक़या सुनाते हैं। वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उन्हें मजीद हिदायत दी, और जब वो उठ खड़े हुए तो हमने उनके दिलों को मजबूत किया। बस उन्होंने कहा, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो हमारी ये बिल्कुल नामाकूल बात होगी। हमारी इस कौम ने तो अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बनाया है, ये उनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाए? बस अल्लाह पर झूठ बहतान बांधने वालों से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है? और जब तुमने मुशरिकीन और अल्लाह के सिवा उनके माबूदों से किनारा कशी इख्तियार की है तो गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे मामलात में तुम्हारे लिए आसानी फराहम करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जब सूरज तुलू होता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है और वो गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसे अल्लाह हिदायत करे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त और रहनुमा ना पाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल करेंगे कि ये बेदार हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट बदलाते रहते हैं। और उनका कुत्ता गार के दाहिने पर दोनों टांगे फैलाए हुए है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें झांक कर देखें तो उनसे जरूर उल्टे पांव भाग निकलें, और उनकी दहशत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर ले। इसी अंदाज से हमने उन्हें बेदार किया ताकि ये आपस में पूछ-गछ कर लें। चुनाचे उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग यहाँ कितनी देर रहे हो? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, तुम्हारा परवरदिगार बेहतर जानता है कि तुम कितनी मुद्दत रहे हो। बस तुम अपने में से एक को अपने इस सिक्के के साथ शहर भेजो और वो देखे कि कौन सा खाना सबसे सुथरा है। फिर वहां से कुछ खाना ले आए, और उसे चाहिए कि वो होशियारी से जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर वो तुम पर गालिब आ गए तो वो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने मजहब में पलटाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम हरगिज फलाह नहीं पाओगे। और इस तरह हमने लोगों को उनसे बाखबर कर दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत के आने में कोई शुबा नहीं। ये उस वक्त की बात है जब लोग उनके बारे में झगड़ रहे थे तो कुछ ने कहा, उनके गार पर इमारत बना दो, उनका रब ही उनका हाल बेहतर जानता है। जिन्होंने उनके बारे में गलबा हासिल किया वो कहने लगे, हम उनके गार पर जरूर एक मस्जिद बनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वो 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है। ये सब देखे बगैर अंदाजे लगा रहे हैं। और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और
8वां उनका कुत्ता है। कह दीजिए, मेरा रब उनकी तादाद को बेहतर जानता है, उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में सतही गुफ्तगू के अलावा कोई बहस ना करें और ना ही उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के बारे में हरगिज ये ना कहें कि मैं इसे कल करूंगा, मगर यह कि अल्लाह चाहे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाएं तो अपने परवरदिगार को याद करें और कह दीजिए, उम्मीद है मेरा रब इससे करीब तर हकीकत की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और वो अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 का इजाफा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, उनके क़याम की मुद्दत अल्लाह बेहतर जानता है। आसमानों और जमीन की गैबी बातें सिर्फ वही जानता है। वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई सरपरस्त नहीं और ना ही वो किसी को अपनी हुकूमत में शरीक करता है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार की किताब के जरिए जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई है, उसे पढ़कर सुना दें। कोई उसके कलिमात को बदलने वाला नहीं है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिवा कोई पनाह की जगह पाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को उन लोगों की मायत में महदूद रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते और उसकी खुशनूदी चाहते हैं और अपनी निगाहें उनसे ना फेरें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी जिंदगी की आराइश के ख्वाहिशमंद हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की इताअत ना करें जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और उसका मामला हद से गुजरा हुआ है। और कह दीजिए, हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। हमने जालिमों के लिए यकीनन ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेरे में ले रही होंगी, और अगर वो फरियाद करें तो ऐसे पानी से उनकी दाद रसी होगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, उनके चेहरों को भून डालेगा। बदतरीन मशरूब और बदतरीन ठिकाना है। जो ईमान लाते हैं और नेक आमाल बजा लाते हैं तो हम नेक आमाल बजा लाने वालों का अज्र जाया नहीं करते। उनके लिए दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो सोने के कंगनों से मुज़य्यन होंगे और बारीक रेशम और अतलस के सफ्स कपड़ों में मलबूस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। बेहतरीन सवाब है और खूबसूरत मंजिल। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे 2 आदमियों की एक मिसाल बयान करें जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता किए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगा दी और दोनों के दरमियान खेती बनाई थी। दोनों बागों ने खूब फल दिया और जरा भी कमी ना की, और उनके दरमियान हमने नहर जारी की और उसे फल मिलता रहता था। बस बातें करते हुए उसने अपने साथी से कहा, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और अफरादी कुव्वत में भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूं। और वो अपने नफ्स पर जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी फना हो जाएगा, और मैं ख्याल नहीं करता कि कयामत आने वाली है, और अगर मुझे मेरे रब के हुजूर पलटा दिया गया तो मैं जरूर इससे भी अच्छी जगह पाऊंगा। उससे गुफ्तगू करते हुए उसके साथी ने कहा, क्या तू उस अल्लाह का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से, फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुझे एक मोतदिल मर्द बनाया? लेकिन मेरा रब तो अल्लाह ही है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے. چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمایہ پر کفِ افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا. یہاں سے آیا ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے. اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کرے. یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی روئیدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف میدان دیکھیں گے اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے. اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ بات بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا. تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے. میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے. اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے. اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دے. انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں۔ اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔